سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی میرے کوئی عام شخصیت نہیں ہے، آپ دلوں کے اوپر بھی حکومت کرتے ہیں، آپ دلوں پر تصرف رکھتے ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم دین حضرت سیدنا شیخ ابو بکر عماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کہتے ہیں کہ اصول دین کا مطالعہ کرتے ہوئے مجھے ایک مسئلہ درپیش آ گیا، تو میرے ذہن کے اندر خیال آیا کہ یار لوگ کہتے ہیں کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دلوں پر تصرف کرتے ہیں، دلوں کے حال جان لیتے ہیں، تو میں آج حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہوں اور ان کے سامنے اپنا مسئلہ نہیں پیش کروں گا، میں نے بس ان کا چرچا سنا ہے، تو آج ذرا اس کا اندازہ لگا لیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا تو اس وقت حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ تقریر فرما رہے تھے۔ جب آپ تقریر فرما رہے تھے تو آپ نے میرے پہنچتے ہی جملہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کرام اور بزرگوں کا عقیدہ ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے مسئلے کا جواب بھی یہی تھا، میرا جو مسئلہ بنا ہوا تھا، جو سوال میرے ذہن کے اندر تھا، اس کا جواب یہی تھا کہ ہمارا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کرام اور بزرگوں کا عقیدہ ہے۔ شیخ ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آپ نے اتفاقاً یہ جملہ فرمایا ہوگا، ضروری نہیں کہ میرے ہی سوال کا جواب دیا ہو، چنانچہ کچھ مزید تقریر فرمانے کے بعد حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری طرف دیکھ کر، میری طرف رخ کر کے پھر فرمایا ہمارا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کرام اور بزرگوں کا عقیدہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دل کے اندر پھر خیال کیا بھائی خطیب بیان کرتے ہوئے کئی دفعہ ایسے جملے استعمال کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے میری طرف خیال آ گیا ہو، میری طرف دیکھ لیا ہو۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں تیسری مرتبہ آپ نے پھر میری طرف دیکھ کر مجھے مخاطب کر کے فرمایا شیخ ابو بکر ہمارا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کرام اور بزرگوں کا عقیدہ ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے والد محترم کہیں گم ہو گئے تھے، میرے والد محترم کہیں مل نہیں رہے تھے، پھر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید تسلی کے لیے میری طرف اشارہ کر کے میرا نام لے کر ارشاد فرمایا کم قد جاء ابو کا، اے ابو بکر اٹھ جاؤ تمہارے والد محترم گھر واپس پہنچ چکے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں جلد سے وہاں اٹھا، گھر پہنچا، اب رب کعبہ کی قسم کیا دیکھتا ہوں کہ میرے والد محترم واقعی گھر پہنچ چکے تھے، میرے والد محترم واقعی اپنے گھر واپس پہنچ چکے تھے۔ تو حضرات محترم حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جو دلوں پر بھی حکومت کرتے ہیں، جو دلوں کے تصرفات کو بھی جانتے ہیں۔ اور ہمیں یہاں سے یہ نکتہ ملتا ہے کہ شیخ ابو بکر عماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صرف اپنے شک کو دور کرنے کے لیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے۔ غوث پاک نے انہیں ایسے جواب سے نوازا جس سے فقط ان کا شک ہی دور نہیں ہوا بلکہ قیامت تک آنے والے غلاموں کی پریشانی ہی دور ہو گئی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری بھی پریشانی کو دور کر دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں تم نے یہ عقیدہ کہاں سے گاڑ لیا۔ بھائی ہمارا عقیدہ کوئی عام عقیدہ نہیں ہے، ہم نے اپنی طرف سے نہیں گڑھا، ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے، میرے مصطفیٰ کریم کے نواسوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمارا عقیدہ الحمدللہ وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کرام اور بزرگوں کا عقیدہ ہے۔ اور اس جملے میں بزرگان دین سے کون مراد ہیں، اس کا جواب بھی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سے مل جاتا ہے۔ آپ نے اپنی کتاب کے اندر 73 فرقوں والی حدیث نقل کرنے کے بعد آخر میں پتہ کون سے جملے لکھے ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ وَهِيَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس گروہ کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ نجات والا گروہ ہے، یہی گروہ فلاح پانے والا ہے، وہ گروہ کوئی اور نہیں ہے، وہ اہل سنت و جماعت کا گروہ ہے۔ اہل سنت و جماعت اپنی قسمت پر، اپنے ناز پر یہ فخر سے اپنے سر کو بلند رکھا کرو کہ اللہ نے ہمیں کوئی دوگلا عقیدہ نہیں عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں وہی عقیدہ عطا فرمایا ہے جو صحابہ کرام اور ہمارے بڑوں کا عقیدہ ہے۔